بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے طلبہ عزیز اور معزز مہمانان کرام، عام طور پر دل کی کیفیت کئی مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے اور کئی مرتبہ دل کی کیفیت بدلی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں حضرت پہلے ذکر کیا کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، پہلے تلاوت کیا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا، اب وہ مزہ اور لطف نہیں آ رہا۔ پوچھا جاتا ہے ان سے پھر کر رہے ہو کہ نہیں؟ تو کہا نا پہلے کرتا تھا، مزہ آتا تھا، اچھا لگتا تھا، بالکل اچھا نہیں لگتا اس لیے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کیفیت عطا فرمائی، ایک ہے قبض کی کیفیت اور ایک ہے بسط کی کیفیت۔ قبض ایک تو پیٹ کا ہوتا ہے جس میں آدمی استنجا خانے میں دیر تک بیٹھتا ہے، ایک روحانی قبض ہوتا ہے۔ اس روحانی قبض میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعمال تو کرتا ہے لیکن ان اعمال کے کرنے میں دل نہیں لگتا، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ آدمی بسط کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہر وقت بس اس کو مزہ ہی مزہ، تلاوت میں مزہ، ذکر میں مزہ، نماز میں مزہ، مراقبے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جن دنوں میں نہ کوئی مزہ آتا ہے نہ کیفیت ملتی ہے، ان دنوں میں جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ 24 کیرٹ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ کامل اخلاص کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، کامل اخلاص کے ساتھ تلاوت و ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، نہ میں نے اس بندے کو مزہ دے رکھا ہے نہ کوئی کیفیت دے رکھی ہے، پھر بھی یہ بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر عبادت کریں، دل کی کیفیت کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ کیفیت بننی چاہیے، اتنا زمانہ ہو گیا ذکر کرتے کرتے مزہ نہیں آتا، کیفیت نہیں آتی۔ یاد رکھنا، کیفیت اور مزہ یہ اللہ کا غیر ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، کیفیت مزہ الگ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو کیفیت کے لیے، مزے کے لیے کرنا یا اس کی وجہ سے کرنا، تو اس میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا بلکہ یہ مزے کے لیے کر رہا۔ جیسے چھوٹا بچہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جاتا ہے اسکول، مدرسے، تو ماں باپ اس کو ایک چاکلیٹ دیتے ہیں، تو وہ جاتا ہی اس لیے ہے تاکہ چاکلیٹ ملے۔ تو چاکلیٹ کا علم سے کیا تعلق؟ چاکلیٹ کا تعلیم سے کیا تعلق؟ چاکلیٹ کا بچے کی کامیابی سے کیا تعلق؟ لیکن یہ چاکلیٹ دیتے اس لیے ہیں تاکہ اس کے سہارے سے اس کو مزہ ملتا رہے، اس کے سہارے سے جانے والا بنے۔ چنانچہ جب بچہ عادی بن جاتا ہے اور اسکول مدرسے اہتمام سے جانے لگتا ہے تو ماں باپ چاکلیٹ دینا بند کر دیتے۔ معلومات، چاکلیٹ تعلیم کا جز نہیں تھی، چاکلیٹ اسکول مدرسے کا جز نہیں تھی، چاکلیٹ تو الگ سے ایک چیز تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مبتدی ذکر کرنے والے کو، سالک کو، کچھ کیفیات ابتدا میں اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ اس کے سہارے اس کے بہانے آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دے دیتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ سبق یاد رہے گا۔ تو کبھی بھی آدمی عبادت کرے تو اس غرض سے نہ کرے کہ مجھے کچھ مزہ آئے، اس مقصد سے نہ کرے کہ مجھے کیفیت ملے، بلکہ یہ مزہ اور یہ کیفیت یہ تو احوال ہیں، یہ تو عارضی ہیں، اور یہ تو اللہ کا غیر ہے۔ مل جائے تو محمود ہے، لیکن نہ ملے تو مطلوب اور مقصود نہیں۔
اگر مل جائے، جیسے آدمی دوائی کھاتا ہے تو دوائی فی نفسی کڑوی ہوتی ہے، اور بہت سی ٹیبلیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر مٹھائی کی پرت چڑھا دی جاتی تاکہ آسانی نگلنے میں آسانی ہو، ورنہ فی نفسی وہ میٹھا جو ہے صحت کے ملنے نہ ملنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو دوائی کو اور گولی کو نیچے اتارنے کی حد تک ہے۔ اصل دوائی تو وہ کڑوے اجزاء ہیں جو اس مٹھائی کے اندر چھپے ہوئے، اس گولی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر مٹھائی کا ریت چڑھا دیا۔ تو اگر کسی آدمی کو ایسی ٹیبلٹ کھانی پڑے جس کے اوپر مٹھاس کا ریت بھی چڑھا ہوا ہے تو بہت اچھا، محمود ہے، لیکن مٹھائی یہ مطلوب نہیں، مٹھائی مطلوب نہیں۔ بہت ساری ٹیبلٹس ایسی ہیں جس کے اوپر کوئی فرق نہیں، لیکن آدمی ان کو بھی کھاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیفیات دی ہیں، دل کا مزہ دیا ہے، یہ وقتی اور عارضی طور کے لیے دیا ہے تاکہ اس کے بہانے سے بندہ کام میں لگا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ کیفیت اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کی ماسوا ہے۔ اس کیفیت کی خاطر عبادت نہیں کرنی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کی خاطر عبادت کرنی۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔